ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر سید عمران احمد کے ساتھ بلڈ پریشر اور رمضان کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی ان دل کے امراض کی جو کہ بلڈ پریشر کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں. جی. اگر ہم بات کریں اس مہینے کے حوالے سے، یعنی رمضان کے اندر جو تبدیلیاں ہماری زندگی میں آ رہی ہوتی ہیں یا روزے رکھنے کا عمل، یہ اس طرح کے مرض پر یا بلڈ پریشر کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے اور کس طرح سے ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ دونوں باتیں بہت مختلف ہیں. ان دونوں حوالوں سے میں آپ سے جاننا میں سمجھ گیا کہ آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہونا چاہیے یا جس طرح ہوتا ہے. دیکھیے، پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہائی بلڈ پریشر اور ہائپر ٹینشن جو ہے اس میں بہت بڑا عمل دخل ہمارے موڈ کا ہے اور اس میں ہماری سرکمسٹانسز کا ہے. جیسے ہم لوگوں نے ابھی بات کی کہ سر کا درد ہوا، آپ کا موڈ اچھا نہیں تھا، رات سوئے نہیں تھے، کوئی بات تھی اور آپ کا بلڈ پریشر بڑھ گیا. ٹھیک ہے، تو بلڈ پریشر کا بہت زیادہ اثر، بلڈ پریشر خود بہت زیادہ ان سے اثر لیتا ہے زندگی کے معمولات سے. اور میرے خیال میں رمضان سے بڑھ کے کوئی مہینہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کے اکثر عادات اور آپ کے معمولات جو ہیں وہ بالکل ٹاپسی ٹروی ہو جاتے ہیں. فار گڈ ریزنز آف کورس، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے اور وجہ بھی اللہ نے اپنی کتاب میں خود ہی بتا بھی دی ہے کہ اس نے اس لیے فرض کیا ہے جیسے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا. سورہ بقرہ بڑا واضح ہے اس مسئلے پہ. اور وہ کیوں؟ تاکہ ہم شاید متقی بن جائیں، تاکہ ہم اسے فلاح پا جائیں، تقوی حاصل کر لیں. تو ضرور یہ معمولات اللہ تعالیٰ اپنے حکمت سے جانتے ہیں کہ ہمیں کیوں دیے گئے، کہ ہم کیوں راتوں کو اٹھیں، اپنی نیند کو مختصر کریں. جی، ہم سب تہجد پڑھنے والے لوگ تو نہیں ہیں، الحمدللہ ہوں گے، سب تو نہیں ہیں، لیکن اب جو تہجد نہیں بھی پڑھتا وہ تہجد کے وقت میں اٹھا بیٹھا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس میں کچھ معمولات میں فرق ہے، لیکن وہ جو نیند پوری نہیں ہوئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگلے دن اس کا اثر نہیں ہوگا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں آپ روڈ پہ ذرا نکل کے دیکھیں گاڑیاں کس طرح چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کا غصے کا کیا عالم ہے. حالانکہ یہ صبر کا مہینہ ہے. ایک حدیث اور صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا نتیجہ جنت ہے. جی، تو ہمیں تو اس کا مطلب ہوا کہ صبر پہ زور ہے، اور آپ جو ہونا چاہیے لیکن جو ہوتا ہے وہ ذرا سا مختلف ہو جاتا ہے. ہم صبر میں سب بڑے، ہم لوگوں کا صبر جیسے انگریزی میں آپ کہیں تو پیشنس از رننگ تھن. ہر آدمی اس چکر میں ہوتا ہے جلدی آگے نکل جائے، مجھے یہ دکاندار جلدی دے دے. تو اگر آپ کا ہائی بلڈ پریشر ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان موقعوں پہ جس وقت آپ کو یہ غصہ اور جھنجھلاہٹ اور یہ ہو رہا ہوگا تو آپ کو بلڈ پریشر پہ کیا اثر ہو رہا ہوگا. تو یہ تو ایک عام آدمی بڑے مزے میں سمجھ سکتا ہے، نیند پوری نہیں ہونا، جھنجھلاہٹ، صبر کی کمی اور یہ ساری باتیں. لیکن ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے ڈاکٹر صاحب، اور وہ ہے ہمارے معمولات میں. کھانا بہت بڑا معمول ہے ہماری زندگی کا. جی، اس میں جو فرق آ جاتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں کھانا کم ہو گیا اور ہمارا وزن بڑھ گیا. شاید آپ نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، ہم لوگ پہلے بات کر رہے تھے، اور یہ حقیقت ہے. آپ نوٹ کیجئے کہ میں تو خیر اس سے بھی اگری نہیں کرتا کہ کوانٹٹی کھانے کی کم ہو گئی. اگر ایسا ہوا ہوتا تو دکانوں پہ یہ رش نہ ہوتا کھانے کی اور ہر چیز. تو لوگ جو سامان لے رہے ہیں تو پھینک تو نہیں رہے نا، کھا ہی رہے ہیں نا، تو کھا تو زیادہ ہی رہے. ٹھیک ہے، ایک تو بات یہ ہو گئی. پلس کوالٹی آف فوڈ بڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. نارمل حالات میں ہم تلی ہوئی چیزیں کبھی کبھی کھاتے ہیں. بالکل. اب یہ کہ روز کا معمول ہے. ایک صاحب میرے دوست جو بہت شوقین ہیں کہتے ہیں کہ پکوڑا نہ کھاؤں تو لگتا ہے کہ روزہ ہی شاید روزہ میرا قبول بھی ہوگا کہ نہیں، کیونکہ ایسی عادت ہوئی ہے بچپن سے پکوڑے اور سموسے اور چاٹ کھانے کی. تو ہمارے کھانے بھی بڑے مختلف ہو جاتے ہیں. اور ایک سنڈروم ہے جس کو ہم ڈمپنگ سنڈروم کہتے ہیں، جب آپ کھانا ایک دم سے ڈمپ کر دیں. اس سے ہمارا نارمل دل، ابھی ہم بیماری کی بات نہیں کر رہے، اب ہم نارمل آدمی کی بات کر رہے ہیں. ہم سبوں نے محسوس کیا ہوگا، ناظرین خوب واقف ہیں اس بات سے، کہ ایک جو افطار کے بعد جو ایک طبیعت ہوتی ہے کہ بھئی کونے میں کہیں لیٹ جائیں، کوئی زیادہ بات بھی نہ کرے، ذرا سکون سے، اور اس میں پھر فکر ہوتی ہے گھڑی دیکھنا کہ اب تراویحوں کا ٹائم بھی شروع ہونے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا خوب مشقت رکھی ہے کہ اپنا کھانا ہضم بھی کیجئے، وہیں جائیے قیام اللیل کیجئے اور ثواب کمائیے. لیکن اگر آپ غور کریں تو وہ جو تھوڑی سی طبیعت میں ایک کیا کہنا چاہیے، بوجھل پن آ جاتا ہے. اور یہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا سارا بلڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے ڈائجسٹو سسٹم، کیونکہ پورے دن ایک طرح سے ہم فاقے میں تھے، اور اب جو ایک دم سے پانی آیا اور کھانا آیا تو اب وہ ظاہر اسی لیے آیا ہے کہ ہم اس کو ہضم کریں اور خون ادھر چلا جائے گا. اچھا، یہ مسئلہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں میں بعض دفعہ تھوڑا فلکچویشن آف بلڈ پریشر کی وجہ سے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، ان کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا ہے. کچھ اور مریضوں میں، جیسے کہ ہمارا آج کا موضوع بھی دل کے اور امراض بھی ہیں، جیسے دل کی بیماریاں ہیں،
انجائنا ایک بہت بڑی بیماری ہے جو ایک سمٹم ہے دل کی بیماری میں، جب دل کو خون نہیں مل رہا ہوتا. تو اگر دل کو خون نہ ملے اور دل کو یا کم ملے، یعنی وہ جو آرٹریز نیرو ہو رہی ہیں، کورونری آرٹری ڈیزیز کہتے ہیں، اس کو ہم اسٹیل فینومینا کہتے ہیں، چوری ہونا. تو خون چوری ہو گیا، ایک تو پہلے ہی 50% بند تھی، اوپر سے وہ خون جو ہے وہ کہیں اور چلا گیا ہے. تو بہت سے مریض اسی لیے درد ویسے بھی کہتے ہیں، اس کو ہم اپنی زبان میں پوسٹ پرینڈیل انجائنا کہتے ہیں، یعنی کہ کھانے کے بعد سینے کا درد. تو وہ اس لیے ہوتا ہے چونکہ وجہ وہی ہے، اس میں پوسٹ پرینڈیل ایلیمنٹ اور رمضان میں بڑھ جاتا ہے. اسی لیے بہت مختصر اچھا فروٹس کے ساتھ افطاری ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر وقت پہ مغرب کی نماز ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ مغرب کی نماز عشاء سے ذرا پہلے ہو رہی ہے چونکہ کھانے سے فرصت نہیں ملی. تو یہ سب احتیاط رکھنے سے فرق پڑے گا. تو کھانا، یہ ایک اور فیکٹر ڈاکٹر صاحب جو کہ ہم لوگ معمولات کی بات کر رہے ہیں، وہ ایکسرسائز ہے. ہم جتنا چاہے اپنے کو یقین دلا لیں، ہماری ایکسرسائز لیول بڑی لمیٹڈ ہے. جی اب تو آپ کے گھر کا جو ملازم بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سامان لینے جا رہا ہے، تو وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ گھروں میں سائیکلیں کھڑی ہیں اور لوگ اس پہ جا رہے ہیں اور لا رہے ہیں سامان. وہ بھی بس پہ بیٹھتا ہے اور اگر ذرا سی بس اس کے دور ہو تو ایک دوسری بس پکڑتا ہے جس کو تو چارج کرنا ہے آپ کو. تو اب آپ اپنی گاڑی میں جا رہے ہو یا بس میں جا رہے ہو؟ بلکہ گاڑی میں زیادہ ایفرٹ ہے، جب آپ کو گاڑی چلانا ہے، گیئر بدلنا ہے. وہ بیٹھے ہوئے لوگ جا رہے ہیں، سب آرام سے گھوم پھر رہے ہیں. تو اس میں کیا ہے، چلنا پھرنا بڑا کم ہے. تو ایک جو بہت بڑا عنصر چلنے پھرنے کا ہے وہ ریگولر ایکسرسائز ہے. سوئمنگ، سائیکلنگ، واکنگ، جو بھی کرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، لیکن لوگ کرتے ہیں نا. اور کافی، جب میں مثال کے طور پہ بہت ریگولر ہوں واک کرنے کا ایک خاص طریقے سے ہفتے میں چند مختلف دنوں میں، تو مجھے معلوم ہے کہ جب پارک جائیں تو لگتا ہے کہ ہر آدمی شاید کراچی میں واک کرنے پہ تلا ہوا ہے. جس پارک میں جائیں رش ہے، لوگ واک کر رہے ہیں، فیملیز ہیں. لیکن یہ سلسلے بھی ختم ہو جاتے ہیں رمضان میں. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ رمضان میں ایک تو انٹیک بڑھ جاتی ہے، پھر کوالٹی آف فوڈ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اگر میں ان کو ری کیپ کروں پوائنٹس کو، پھر ہماری زندگی کے معمولات میں تبدیلی کی وجہ سے ایکسرسائز بھی ختم ہو جاتی ہے. ایکسرسائز کا ٹائم نہیں بچتا، سوائے اس کے کہ جو لوگ ظاہر تراویاں پڑھ رہے ہیں وہ ایک خاص طرح کی اسٹرکچرڈ ایکسرسائز ہے، لیکن وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک خاص مذہب کے حساب سے آپ کر رہے ہیں. جی. تو یہ ساری چیزیں مل کر وہ جو آپ نے کہا تھا کہ آخر میں وزن بڑھ جاتا ہے، تو اس میں حیرت تو نہیں ہونی چاہیے. اور بڑھے ہوئے وزن کا بھی ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ براہ راست تعلق ہے؟ بڑھا ہوا بلڈ پریشر ڈائریکٹ تعلق رکھتا ہے دو چیزوں سے. ایک ہے آپ کے بلڈ پریشر کا اوپر والا نمبر، کیونکہ بلڈ پریشر جیسے ناظرین خوب اچھی طرح جانتے ہیں، ڈاکٹر چیک کر کے ہم سے 2 نمبر بتاتے ہیں. نارمل بلڈ پریشر 120 اور 80. ایک ہے جب دل دھڑکتا ہے اور ایک جب دل ریلیکس ہوتا ہے. دل دھڑکنے کو ہم لاطینی زبان میں سسٹلی کہتے ہیں، اور جب ریلیکس ہوتا ہے تو ڈائسٹلی کہتے ہیں. تو اسی کو ایڈجیکٹو بنا کے سسٹولک اور ڈائسٹولک بلڈ پریشر، یعنی بڑھا ہوا نمبر اور گھٹا ہوا نمبر. تو ہر سائیکل میں بلڈ پریشر بڑھتا اور گھٹتا ہے. تو جو اوپر والا نمبر ہے جس کو ہم سسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں، اس کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ عمر کے علاوہ، عمر تو ہم لوگوں نے فیصلہ کر دیا عمر بڑھے گی تو بلڈ پریشر بڑھے گا، جی، وزن ہے. اور میرے پاس 6ٹھی 7ویں کلاس کے بچے ہیں، اور آج کل آپ جانتے ہیں وہ ہاتھ میں چاکلیٹ کا بار اور بغیر نام لیے ہوئے کسی مشہور پاپ ڈرنک کا کین ہے. جی، آپ سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. اب اسکول کے باہر آپ دیکھیے موٹے بچوں کی ایک قطار ہے. تو موٹاپا جوان لوگوں میں بلڈ پریشر کی سب سے بڑی وجہ ہے. تو یہ اور کھانا پینا جو ہے وہ اس کا بہت بڑا، اور پھر ایکسرسائز نہیں کرنا جیسے ہم لوگوں نے بھی تفصیل سے ڈسکس کیا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر دل کے عارضے جن کا تعلق بلڈ پریشر سے ہوتا ہے اور رمضان کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.